السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس کی اگلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ چیزیں بتاؤں گا جو محرم کے مہینے کے اندر ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر وہ پہلے والا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا محرم کی فضیلت کے اوپر تھا تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، تو وہاں سے جا کر آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم وہ چیزیں بتائیں گے جو کہ محرم کے مہینے کے اندر، خاص طور پر 10 ذی الحجہ کے اندر، عاشورہ کے دن کے اندر ہمیں نہیں کرنی ہے۔ تو وہ چیزیں کون کون سی ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آج کا ویڈیو بنا رہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی خاص دن یا کسی خاص وقت میں کوئی عبادت کرنا جس کا ثبوت کتاب و سنت اور اجماع صحابہ سے نہ ہو تو ان کاموں کو کرنا بدعات کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو گویا آپ نے ایک بدعات کا کام کیا جس کا وجود کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کل بدعات ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر اس طرح کا کام کرنے والا گمراہ ہے اور ہر گمراہ کا ٹھکانہ جو کہ جہنم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ابھی اس دین کے اندر کوئی اس طرح کی بدعت کا کام کرے گا، بدعت نیا وجود میں لائے گا، تو اس دین کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو مردود ہے۔ تو دوستو، اب ہم وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ وہ چیزیں کون کون سی ہے جو ہمیں محرم کے مہینے کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ چیزیں میں نے لکھ کر رکھی ہے، تو میں آپ کو لائن سے بتاتا ہوں۔ ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو میرے کو ملی ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے خوشبو۔ ہاں دوستو، خوشبو، بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ آج 10 محرم ہے تو خوشبو استعمال کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ ویسے روزانہ جو خوشبو استعمال کرتے ہو کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سمجھ کر کہ آج 10 محرم ہے تو ہم اس کو استعمال کرنا چاہیے، ہمیں ضروری ہے، تو یہ جو ہے بدعت ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے غسل کرنا۔ ہاں دوستو، بہت سارے ہمارے بھائی کے آج 10 محرم میں تو ہمیں غسل کرنا ضروری ہے، اس سے ہمارے گناہ جو ہے دھل جاتے ہیں، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ یوں سمجھ کر کہ آج 10 محرم ہے تو غسل کرنا ہم پر ضروری ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ ہاں، روزانہ جیسے آپ غسل کرتے ہو غسل کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ آج 10 محرم ہے اور ہم غسل کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور تیسرے نمبر کی جو چیز ہے کہ لباس تبدیل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا۔ ہاں دوستو، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج 10 محرم ہے تو ہمیں لباس تبدیل کرنا ہی پڑے گا، اور ہم نئے مارکیٹ میں جا کر نئے کپڑے ہم خریدنے پڑیں گے اور وہ پہننے پڑیں گے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ آپ ہاں نہائیے، اچھے کپڑے پہنیے، لیکن یہ سمجھ کر کہ آج 10 محرم ہے اور ہم اچھے کپڑے پہنے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چوتھے نمبر کی جو چیز ہے عورتوں کا زیب و زینت اختیار نہ کرنا۔ ہاں دوستو، بہت ساری عورتیں کہ 10 محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ہمیں زیب و زینت اور بناؤ سنگار ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ سادی سمپل زندگی گزارنی ہے، سادی سمپل طریقے سے رہنا ہے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اور جو چیز ہے، ہاں، اپنی بیوی کو شادی کے بعد جب اس کا پہلا محرم ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو مائکے بھیج دیتے ہیں کہ یہ پہلا محرم ہے شادی کے بعد، تو اس کو مائکے اس کے امی کے وہاں بھیج دینی چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں، یہاں بھیجیے، لیکن یوں سمجھ کر کہ محرم کا اس کا پہلا مہینہ ہے شادی کے بعد، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے کہ سیاہ لباس پہننا۔
ख़ास तौर पर, यानी ब्लैक कपड़े जो पहनते हैं, काले कपड़े कि मुहर्रम का महीना चल रहा, हमें दूसरे कलर के कपड़े में नहीं पहनने। हाँ, काला पहनो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यूँ समझ कर के मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम के अंदर हमें काले ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो चीज़ है, चारपाई पर न सोना, नीचे ज़मीन पर सोना। दोस्तों, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मुहर्रम का महीना है तो चारपाई पर, पलंग पर नहीं सोना चाहिए, नीचे ज़मीन पर सोना चाहिए, तो ये भी गलत है। आपको कोई तकलीफ़ वगैरह है कमर की तो नीचे सोइए, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये समझ कर कि मुहर्रम चल रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप भी इस तरह का करते हो तो ऐसा करना बंद करो। कुल्लु बिदअत, इस तरह का करना जो कि जहन्नम का ठिकाना बताया है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और जो चीज़ है कि नंगे पाँव फिरना, पाँव में चप्पल न पहनना। हाँ, बहुत सारी भाई कि मुहर्रम का महीना है, चप्पल नहीं पहननी चाहिए, वैसे फिरो, लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है। आपको कोई तकलीफ़ वगैरह है पैर में तो चप्पल न पहनिए, लेकिन मुहर्रम का महीना समझकर 10 मुहर्रम समझकर पाँव के अंदर, पैर के अंदर चप्पल न पहनना, ये तो बिल्कुल गलत है, बिदअत है। और जो चीज़ है कि औरतों का चूड़िया वगैरह तोड़ देना। हाँ दोस्तों, 10 मुहर्रम में बहुत सारी औरतें चूड़िया वगैरह तोड़ देती है। देखो, ये फजूल खर्ची है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम हमें ऐसी तालीम नहीं देता, इस्लाम ऐसा हमें नहीं सिखाना किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना। दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है। और जो चीज़ है, कब्रों की ज़ियारत करना। हाँ दोस्तों, कब्रों की ज़ियारत समझते हैं कि 10 मुहर्रम में आज कब्रों की ज़ियारत करनी पड़ेगी, और वहाँ जाके न जाने क्या क्या करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और अलग अलग बिदअत और खुराफात, न जाने क्या क्या रसूमात हो गई है आजकल। तो आप कब्र पर जाइए, लेकिन यूँ समझ कर के 10 मुहर्रम में या मुहर्रम का महीना है, ये तो बिल्कुल गलत है। इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तो ये मैंने आज चीज़ें नोट करके रखी थी, आपको बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकाऊँगा, लेकिन जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई। अगर आप भी इस तरह का करते हो तो ऐसा न करें, क्योंकि इस्लाम में ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो बस आज के लिए यही हमारी वीडियो थी। पसंद आई हो तो एक लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को शेयर करें, ताकि वो इन चीज़ों से बच पाए, और वो अगर बिदअत वगैरह में इस तरह की जो कि चीज़ों के अंदर मुलव्वस है तो वो बच सके। तो बस आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।